اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق خان رضوی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم خوشخبری لے کر میں اس وقت حاضر ہوا ہوں، اور تمامی اہل سنت و جماعت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ مورخہ 20 جولائی 2020 بروز پیر کو سید کائنات شہزادی رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جری و بے باک گستاخ مولوی آصف جلالی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بار پھر مبارکباد آپ قبول فرمائیں۔ ایسے جری و بے باک گستاخ فتنہ پرور قذاب مولوی کا یہی انجام ہونا بھی چاہیے تھا۔ یقیناً اس اقدام سے اہل سنت و جماعت کو نظریاتی، اعتقادی و جماعتی طور پر عظیم فائدہ پہنچے گا۔ اہل سنت و جماعت فرقہ باطلہ کے مقابل خوب مضبوط سے مضبوط تر ہوں گی۔ سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولوی آصف جلالی کے وہ کون سے جرائم ہیں کہ جس کی بنا پر وہ اس سزا کے مستحق بھی تھے کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں جیل کی ہوا کھلائی جائے؟ تو آئیے سامعین، میں آصف جلالی کے جرائم کی ایک طویل فہرست سے چند جرائم پیش کرتا ہوں۔ جلالی کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے اور افکار رضا کی روشنی میں انکشاف حق کرتے ہیں۔ جلالی کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ سالہ سال سے عقیدہ اہل سنت پر سیمینار کرتے آ رہے ہیں، جس میں تمام فرقہ باطلہ جیسے قادیانیت ہے، دیوبندیت ہے، وہابیت، شیعیت ہے، رافضیت، نیم رافضیت، تفضیلیت، ان سب کا وہ رد بلیغ لفاظی اور لنترانیوں سے کرنے کی بجائے قرآن و حدیث و ائمہ کی کتابوں کے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ حریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جلالی کا تیسرا جرم یہ ہے کہ وہ عظمت صحابہ پر پہرا دیتے ہیں، جس کے لیے جگہ جگہ عظمت صحابہ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بدگو، ان پر الزام تراشی کرنے والے، ان کے گستاخوں کو دندہ شکن جواب دیتے ہیں۔ جلالی کا چوتھا جرم یہ ہے کہ وہ اہل سنت میں چھپے ہوئے نیم رافضیوں، تقیہ شیعوں، وہابی نواز مولویوں کو عقیدہ اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں بے نقاب کرتے ہیں۔ نیز مزارات اولیاء پر ہونے والی خرافات، بے شرع و فساق، ڈھونگی پیروں، چرسی مجاوروں کو ان کی اپنی حیثیت دکھاتے ہیں۔ جلالی کا پانچواں جرم یہ ہے کہ جب گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچانے کی پاداش میں غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل مجرم کہا جا رہا تھا، اور گستاخ رسول سلمان تاثیر کی تائید میں بزعم خویش شیخ الاسلام اپنا خود ساختہ موقف اسلام کا عقیدہ بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، تو دوسری طرف اس وقت یہی وہ جلالی ہے جو تحفظ ناموس رسالت، عظمت شریعت سیمینار کر کے جماعت حق کا اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور دین و شریعت کے حقیقی آئین کی طرف لوگوں کے اذہان کو مبذول کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ وہ 5 اہم اور بڑے جرائم ہیں جس کی سزا آج نہیں تو کل جلالی کو بھگتنی ہی تھی۔ بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں، کم بخت اصولوں پر چلا ہوں گا۔ نتیجہ سامنے ہے، جلالی کو ان کے ان جرائم کی سزا دینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جلالی صاحب جیل گئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیل تو وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ جا چکے ہیں، لیکن اس بار افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بار انہیں جیل بھیجنے کی اس کارروائی میں غیروں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی شامل ہیں۔ گویا شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، شکایت موت سے نہیں صاحب اپنوں سے ہے، ذرا سی آنکھ کیا بند ہوئی قبر کھودنے لگے۔ محترم سامعین کرام، یہ تنازع اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا بنا دیا گیا ہے۔ میں اس سے قبل بھی اپنی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ذیل سنجیدہ قابرین کو چاہیے کہ کسی کی طرفداری و جانبداری کو بالائے طاق رکھ کر اور شخصیتوں سے معروب ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ سامنے آئیں، آصف جلالی صاحب اور ان سے اختلاف کرنے والے حضرات کو آمنے سامنے بٹھائیں
فریقین کے دلائل و براہین کو سنیں اور جس کی بات عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہو اس کی صداقت کا اعلان کر دیں، اور دوسرے فریق کو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے توبہ اور رجوع کا حکم دے۔ بس بات ختم۔ بات چھوٹی سی تھی لیکن دور تک چلی گئی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نزاع پر میں نے جس قدر بھی غور کیا اور اس کی جڑوں تک پہنچنے کی میں نے حتی الامکان اپنے علم کی روشنی میں کوشش کی تو مجھے صرف ایک ہی بات پوشیدہ نظر آئی، اور وہ ہے حسد۔ جی ہاں، حسد، صرف حسد، اللہ کی پناہ۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یاد رکھیے، جس نزاع میں حسد کی آمیزش ہو وہ نزاع کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ اگر خلوص، للہیت، جماعت کا اتحاد، اہل سنت کا درد پیش نظر ہو تو بڑے بڑے اختلافات، بڑے سے بڑے مسائل آپسی گفتگو سے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن برا ہو ابلیس لعین کا کہ اس نے علماء کے خلاف حسد نامی ایک ایسا ہتھیار تیار کر رکھا ہے کہ اس ہتھیار کی ضرب سے بچ پانا ناممکن سا ہے، الا یہ کہ جس پر اللہ کا کرم اور رسول کا فضل ہو جائے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 276 پر نقل فرماتے کہ دنیا ایک باغ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے زینت بخشی ہے: حاکموں کے انصاف سے، تاجروں کی امانت سے، عورت کے حسن سے، زاہدوں کی عبادت سے، اور علماء کے علم سے۔ تو ابلیس نے 5 مختلف قسم کے جھنڈے تیار کیے اور انہیں ان لوگوں کے سامنے گاڑ دیا۔ حاکموں کے انصاف کے سامنے ظلم کا جھنڈا گاڑا، تاجروں کی امانت کے سامنے خیانت کا جھنڈا گاڑ دیا، عورت کے حسن کے سامنے بدکاری کا جھنڈا گاڑا، زاہدوں کے سامنے ریاکاری کا جھنڈا گاڑا، اور علماء کے سامنے حسد کا جھنڈا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات، ممکن ہے کہ کچھ لوگ میرے اس حسد والے بیان سے اتفاق نہ کریں اور اسے علماء کی بارگاہ میں گستاخی پر محمول کریں، تو عرض کر دوں کہ اس تنازع کو میں نے جو حسد سے تعبیر کیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہمارا وہ طبقہ جو واقعی کسی کے گستاخانہ بیان پر اتنا ہی چراغپا ہو جاتا ہے اور گستاخی کرنے والے کو قانونی سزا دلانا، اس کے خلاف ایک مہم چھیڑ دینا اپنی شرعی ذمہ داری و فرض عین سمجھتا ہے، اور اسے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کا تحفظ کرنا باور کراتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اسی ملک پاکستان میں کئی ایسے بڑے بڑے گستاخ موجود ہیں جنہوں نے کھلے لفظوں، کھلے عام، برسر منبر صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ رب العزت تک کی گستاخیاں کی ہے اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں۔ کیا ان کے خلاف بھی کبھی اس طائفہ کو کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی کرنے یا کسی طرح کی عوام الناس میں مخالفت مہم چھیڑنے کی توفیق ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چند فتنہ پرور نیم رافضیوں، تفضیلیوں اور غالی شیعوں کی ملی بھگت سے عظمت فاطمہ تو بہانہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نشانہ ہے؟ یہ گستاخیوں پر چراغپا ہونے والے، گستاخوں کو ایک لمحہ برداشت نہ کرنے والے، گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہنے والے اگر واقعی اپنے مقصد اور اپنی نیت میں اتنے ہی مخلص ہے تو میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ برائے کرم ان گستاخوں پر بھی ذرا نظر غضب فرمائیں اور ان کے خلاف بھی FIR مقدمات قائم کریں، تاکہ آپ کا دین و سنیت کے حوالے سے مخلص و منصف ہونا ساری عوام پر ظاہر ہو جائے۔ آئیے ذرا ان گستاخوں کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں۔ جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹل سکتی نہیں ہے، نمک علی کا کھاتا ہوں، ذرا مولوی سے کیسے؟ وہ اتنے درجے ایمان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے۔ یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں جب تلوار سے تقسیم کرتا ہے، اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے۔ تجھے اللہ کہوں تو جلال میں کیوں آتا ہے؟ علی کہتا ہے چل کم کر، تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے، جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، جزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو
اللہ کے کام ہیں جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہیں؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ قرآن صرف دو کام کرتا ہے، یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن کو بے شمار کرتا ہے۔ جو بول پڑے یہ میرے ہو گئے، جو چپ کر گئے پتہ نہیں وہ کس کے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے، اللہ بھی یہ پوری گل سنیا جائے پوری بولیا جائے، اللہ بھی یا 14 کو سلام کرتا ہے یا 14 کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے، باقی اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتا ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، مولا اللہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے، 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 کوفے والوں میرا اللہ ایسا ہے۔ علی توحید کی باتیں کر رہا تھا، یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے، تو نے اللہ دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اتنا کہنا تھا، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی بزرگ جتنا مجمع موالیوں کا حلالیوں کا جو رزق علی کا کھاتے ہو، زندگی علی سے لیتے، اولاد علی سے لیتے ہو، اپنے ہاتھوں کو علم عباس کی طرح ہوا میں لہراتے ہوئے نجف میں میرے مولا کو خراج پیش کرنا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے، یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ نوح نے نہیں کیا، یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا، یہ دعویٰ موسیٰ نے نہیں کیا، پہلی بار تو نے کوفے کے ممبر پہ کہہ دیا کہ تو نے اللہ دیکھا ہے۔ اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر ممبر پہ بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے، اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس اللہ کے بال کیسے ہیں، وہ اللہ کیسا لگتا ہے۔ علی کا سر اٹھا ادھر دیکھ، ایسا لگتا ہے۔ اور آج علی کا 10واں بیٹا تیرا 11واں امام اپنی پھپھی جان کے سامنے تشریح کر رہا ہے۔ ہم جو محمد کے وسیع ہیں، ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا، ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ملک اور کچھ چہروں پہ پریشانی ہے، علم غیب میں نہیں رکھتا، اللہ جانے کیا ہے، تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں۔ ممبر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض پر خطیب ازل ہے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے، سورہ توحید پڑھتے ہو نا، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا۔ علی ممبر سے کہہ رہا ہے لا نلدو ولا نولد فی البطون، نہ ہم کسی سے جنیں گے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔
یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی مسیحی نہیں ہیں. مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب, علی پروردگار اعظم, علی مولائے کل, علی امام حق. کیا اس طائفہ کے نزدیک آصف جلالی کی گستاخی ان گستاخوں سے بڑی ہے؟ کیا ان پر کارروائی نہ کرنے میں کوئی دنیاوی منافعت یا کوئی مجبوری پیش نظر ہے؟ یا اب ہمارا یہ طائفہ نعوذ باللہ اللہ کی عظمت, تعظیم و توقیر سے بڑا اہل بیت کو سمجھنے لگا ہے کہ اللہ کی گستاخی تو منظور ہے, لیکن اپنے ذام میں اہل بیت کا جسے یہ گستاخ سمجھ لے اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں. سامعین, میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ میں آصف جلالی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں سچی, حق اور غیر جانبدارانہ بات کہہ رہا ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ میری گفتگو کا انداز یہ ظاہر کر رہا ہے کہ گویا میں آصف جلالی صاحب کی تائید کر رہا ہوں. اگر کوئی میری گفتگو سے ایسا سمجھ رہا ہے تو میں اسے انتہائی مؤدبانہ عرض کر دوں کہ جناب, نہ میں آصف جلالی کی تائید کر رہا ہوں, نہ میں ان کا کوئی وکیل ہوں, اور نہ ہی ان کے مخالفین کی مخالفت کرنا میرا کوئی مقصد ہے. میں اپنی اس آڈیو کے ذریعے نہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوں نہ کسی کی وکالت. میں اگر طرفدار ہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت کا, میں طرفدار ہوں تو جماعت اہل سنت کا, میں طرفدار ہوں اپنے بزرگوں کے طریقے کا, میں طرفدار ہوں اپنی عوام اہل سنت کا. یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف سے جو کچھ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو مزید ہوگا وہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے. اس تنازع میں مجھے جو بات سب سے عجیب اور افسوسناک دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی آصف جلالی اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ نہ ان سے حجت تمام کی گئی, نہ ان کی صفائی کو باضابطہ سنا گیا, نہ ان کے دلائل پر غور و فکر کیا گیا, نہ ان کے دلائل کا کوئی مدلل جواب دیا گیا. ان سے مناظرہ تو دور, ان کے روبرو بیٹھ کر بحث و مباحثہ و گفتگو کرنا تک گوارا نہیں کیا گیا. اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ آخر شریعت کا یہ کون سا اصول ہے؟ آخر اہل سنت کے کن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے والے کی آپ بات تک نہ سنیں, اس کی کسی تعویل, کسی صفائی کا جواب تک نہ دے, صرف سزا سنا دے؟ جب آپ جلالی صاحب کو گستاخ بتا رہے ہیں تو گستاخ ہونے کے نقلی و عقلی دلائل بھی تو دیجیے. محض جذباتی بیانات, جذباتی تحریریں جن کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں, اور جب اس سے بھی کام بنتا دکھائی نہیں دیا تو گالیوں کی نوازشات, اور گالیوں سے بھی کام نہ بنا تو اب جیل کی سزا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخر اسے حسد نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ مخالفین آصف جلالی اگر واقعی اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا سمجھتے ہیں تو بڑے ادب سے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبان, ذرا اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ تحمید ایمان صفحہ نمبر 131 ملاحظہ فرما لے اور دیکھیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے. اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کا کافر مان لینا اور بات. ہم احتیاط برتیں گے, سکوت کریں گے جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے گا, حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے. نیز اسی رسالہ تحمید ایمان صفحہ 133 پر فرماتے ہیں, مسلمانوں یہ روشن, ظاہر, واضح, قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہے جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہوئے, اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی ہے. ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ و رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو. یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افتراء ہی رد نہیں کرتی بلکہ صراحتاً صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی, قطعی, واضح, روشن, جلی طور پر ان کا سری کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا, جس میں اصلاً ہرگز گنجائش کوئی تعویل نہ نکل سکی. آخر یہ بندے خدا وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے, اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل باقی نہ رہے. سبحان اللہ, حکم تکفیر و حکم گستاخی عائد کرنے میں کیا احتیاط ہے میرے امام کی. میں حقیر سگے کوچے رسول پاک و خاک پائے اہل بیت اطہار یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آصف جلالی کی گستاخی کیا ان خفصائے دیابنہ سے زیادہ ہے
کہ جن امام اہل سنت نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی ہر ممکن صفائی، تعویل و توجیہ کا 13 سال تک موقع دیا، اور فتوی تکفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور شریعت کے قواعد کا اس قدر لحاظ رکھا؟ کیا واقعی آصف جلالی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ جسے اتنا بھی موقع دینا ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی صفائی، تعویل و توجیہ کو سن لیا جائے اور انہیں لعن طعن و گالیوں سے نوازنے کی بجائے دلائل سے غلط ثابت کیا جائے؟ چونکہ اب یہ مسئلہ کتابوں سے جلسہ گاہوں تک، جلسہ گاہوں سے سڑکوں تک اور سڑکوں سے کچہری تک آ چکا ہے، اور اس وقت بعض علماء و خواص اور خصوصاً عوام اہل سنت اس مسئلے میں نہایت تشویش، کشمکش و بے چینی میں مبتلا ہے کہ آیا اہل بیت اطہار کو معصوم مانا جائے یا محفوظ؟ اہل بیت اطہار سے خطا ممکن ہے یا ناممکن؟ نیز اگر خطا ممکن ہے تو خطا سے مراد خطا مطلق ہے یا خطا اجتہادی؟ یہ وہ باتیں ہیں جس میں عوام آپسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ حقیر خود عوام اہل سنت میں سے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عوام اہل سنت کی طرف سے غیر جانبدارانہ طور پر اکابرین علماء اہل سنت اور خصوصاً ہمارے وہ علماء حضرات جنہیں مولانا آصف جلالی صاحب کے موقف سے سخت اختلاف ہے، مثلاً حضرت علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، حضرت علامہ سعید اسد صاحب، حضرت علامہ حنیف قریشی صاحب، حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب وغیرہ، ان علماء اکرام سے چند معروضات بشکل سوالات عرض کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ ان صاحبان میں سے کوئی بھی ایک ہماری ان معروضات کا جواب دے کر ہم عوام اہل سنت کی بے چینی کا ازالہ فرمائیں اور عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق معصوم عن الخطا کون کون ہے اور محفوظ عن الخطا کون کون ہے؟ سوال نمبر 2، عقیدہ اہل سنت کے مطابق اہل بیت اطہار معصوم عن الخطا ہے یا محفوظ عن الخطا؟ سوال نمبر 3، اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے تو اس پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4، اہل بیت اطہار اگر معصوم عن الخطا ہے تو قرآن و حدیث و کتب عقائد اہل سنت سے واضح فرمائیں۔ سوال نمبر 5، اہل تشیع جس معنی و مفہوم میں اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت جس معنی و مفہوم میں انبیاء اکرام کو معصوم مانتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 6، خطائے اجتہادی کیا اہل بیت سے ممکن ہے یا نہیں؟ عدم امکان پر عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ کے دلائل پیش فرمائیں۔ سوال نمبر 7، اگر کوئی شخص جو اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے اور اہل بیت اکرام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو اس پر عند الشرع کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ وہ کافر ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے یا فاسق معلن؟ قرآن و حدیث نیز عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ اہل سنت کے دلائل سے حکم و بیان فرمائے۔ سوال نمبر 8، آیت تطہیر سے عصمت ثابت ہے تو خطا اجتہادی عصمت کے متضاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جن محدثین و مفسرین نے انبیاء کرام کی طرف باوجود عصمت کے خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے ان پر کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بالاتفاق انبیاء کرام معصوم ہیں؟ اہم گزارش یہ ہے کہ برائے کرم ان سوالات کے جوابات حکایات، ضعیف روایات و حدیث فضائل و مناقب سے منطقی طور پر نہ دیں، بلکہ قرآن و حدیث و کتب ائمہ اہل سنت سے صریح قطعی الدلالت دلائل سے دینے کی زحمت فرمائیں اور عوام اہل سنت کی تشویش و بے چینی کو رفع فرمائیں۔ والسلام علیکم۔